أقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو، یہ کبائر کا تذکرہ چل رہا تھا. کبیرہ نمبر 54، 54 نمبر کا. یہ 54 نمبر کا 54 نمبر کا جو گناہ ہے وہ ہے الدعوۃ الی بدعۃ او ضلالۃ. بڑا اہم ہے اور آج پوری دنیا اس میں مبتلا ہے. الدعوۃ الی البدعۃ الی بدعۃ او للضلالۃ ما ہدی. انسان بدعت کی دعوت دے یا ضلالت اور گمراہی کی دعوت دے، ایک کبائر میں سے ہے. بدعت کی دعوت دینا اور ضلالت و گمراہی کی دعوت دینا. آج یہ برائی اتنی عام ہو گئی ہے. لعنت کی دعوت ہم خود اپنے کردار سے کر رہے ہیں. ہم خود دعوت دے رہے ہیں. بدعت کی طرف دعوت دینا اور ضلالہ کی طرف، یہ دو چیزیں ہیں. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں دین کے نام پر کوئی ایسی چیز اجر و ثواب سمجھ کر کے دین کے نام پر ایجاد کی جائے، آپ کریں، جس کا ثبوت نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ صحابہ کرام سے ہے. وہ بدعت ہو. نبی علیہ الصلاۃ والسلام بدعت سے برابر لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے. جب بھی آپ چھوٹا یا بڑا کسی بھی قسم کا خطبہ دیتے، آپ فرماتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر قسم کی بدعت ضلالت اور گمراہی ہے. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت اور ضلالت کا انجام جہنم کی آگ ہے. یعنی بدعتی جہنم میں جائے گا. نبی علیہ السلام ہر خطبے میں اپنے امت کو بدعات سے ڈراتے تھے. یہاں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے، آج امت کو بدعت میں اتنا مزہ اور لطف آ رہا ہے. کیوں؟ بدعت میں کھانا ہے، پینا ہے، عیش ہے، پیسہ ہے، نذرانے ہیں، آزادی ہے. اللہ اکبر. اور سنت میں پابندی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی. اسی لیے بدعت کا معنی ہم نے بتایا ایسا عمل جس کو لوگ نیکی کے طور پر اپنائیں، دین کا حصہ قرار دیں، حالانکہ اس چیز کا کوئی ثبوت نہ قرآن سے ہے، نہ سنت سے ہے، اور نہ حدیث اور نہ صحابہ سے ہے. اس لیے اہل علم کہتے ہیں بدعت کی 3 بری صفات ہیں. بدترین صفات 3 ہیں. نمبر 1 احداث ہے، یعنی وہ نئی چیز ہوتی ہے.
اپنی خود ساختہ ہوتی ہے، کسی نے ایجاد کیا، کسی نے بنایا، قرآن و حدیث میں نہیں ہے، کسی نے اس کو ایجاد کیا۔ نمبر 2، اس اپنی ایجاد کردہ چیز کو دین کا جامہ پہنا دیا جائے، اس کو سنت بنا دیا جائے، کار ثواب بنا دیا جائے۔ نمبر 3، کسی بھی دلیل سے، شرعی دلیل سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ یہ 3 بدترین علامتیں ہیں، صفات ہیں۔ ہمارے ہاں آج بدعت کا دروازہ کھولنے کے لیے بدعت عام جو ہوئی، ایک نہایت غلط فکر اور نظریہ پیدا ہوا۔ وہ کیا؟ بدعت 2 قسم کی ہے، بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ۔ بدعت سیئہ تو ناجائز ہے اور بدعت حسنہ جائز ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بری بدعت اور ایک اچھی بدعت۔ اب ہر انسان جو نئی بدعت ایجاد کرتا ہے کہتا ہے ہماری نیت اچھی ہے، اس میں کیا حرج ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ اس لیے اب بدعت کا دروازہ ایسا کھولا کہ بدعت کا دروازہ بند ہی نہیں، ہر وقت کوئی نئی بدعت ایجاد ہو رہی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے؟ کل بدعت ضلالہ، اے لوگوں کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی، ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے، اور ہر بدعت انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ کل بدعت ضلالہ، اللہ سے فرمایا کل بدعت، کلو کے معنی تمام، ساری بدعتیں گمراہی ہیں اور جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت ضلالہ آپ تقسیم کر رہے ہیں، اور نبی نے فرمایا نہیں، کوئی تقسیم نہیں، کل بدعت ضلالہ۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما کہتے تھے کل بدعت ضلالہ وإن رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے گرچہ لوگ اس کو حسنہ ہی کہیں۔ لوگوں کے حسنہ کہنے سے اچھی بدعت نہیں ہوگی، بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ، صحابہ کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہوگی گرچہ لوگ اس کا نام حسنہ رکھ دیں۔ تو دوستو کوئی بدعت حسنہ نہیں، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اسی لیے ہمیں بدعات سے بچنا چاہیے، اور قرآن پاک نے وعدے کر دیا کہ بدعاتی کو اللہ دنیا میں ذلیل اور خوار کرے گا۔ بڑے نقصانات ہیں۔ نمبر 1، اب اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعت، عمل صاحب بدعت، اہل بدعت کے تمام عبادات کا کے قبول کرنے سے اللہ نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ بدعت سے توبہ کر لے۔ بدعتی کی کوئی نیکی، صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، نفلی جو عبادت کرتا بھی ہے تو اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے جب تک کہ بدعت سے توبہ نہ کر لے۔ یہ بڑا نقصان۔ اور دنیاوی طور پر ایک اور بڑا نقصان یہ بھی ہے، آپ نے ساتھ فرمایا کذالک نجزی المفترین، اللہ نے فرمایا جو بھی دین کے نام پر بدعت ایجاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ دنیا اور آخرت میں ذلیل اور خوار رکھے گا۔ نہ دنیا میں اللہ اس کو عزت دے گے اور نہ آخرت میں اس کو عزت دے گے۔ وَقَذَا إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ، جن لوگوں نے یہ بدعت ایجاد کی، بچڑے کی پیٹ کے سجدہ کرنے کی، اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہے۔
سینالہم غضب من ربہم، ان قریب ان کے اوپر اس بدعت کی بنا پر اللہ اپنا غضب نازل کرے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین غضب نازل کرے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہاں اسلام آگے بڑھے، مسلمانوں پر ظلم نہ ہو۔ جب تک بدعت نہیں چھوڑیں گے کیسے اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کرے گا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، قیامت تک آنے والے اہل بدعت پر ہمیشہ اللہ اپنا غضب نازل کرے گا، اور کہیں ان کو سکون اور اطمینان، عزت نہیں ملے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدعات سے بچائیں، اور اپنے آپ کو جب تک بدعات سے نہیں بچائیں گے ہمارا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ کے غضب کہ ہم مستحق دنیا میں بھی ہوں گے، قبر میں بھی ہوں گے، حشر میں بھی ہوں گے۔ اس لیے بدعات سے بچانا بہت ہی ضروری ہے، اور کبائر میں سے ایک بڑا کبیرہ اللہ تعالیٰ نے، رسول نے، اور ہمارے سلف امہ نے کبائر گناہوں میں سے ایک بڑا کبیرہ گناہ یہ بھی رکھا ہے کہ بدعت کی طرف بلائے۔ اللہ اکبر، بدعت کی طرف بلائے، بدعت کی دعوت دے، بدعت پھیلائے۔ اور بعض روایتوں میں تو آیا کہ جس قوم میں بدعت ایجاد ہونے لگتی ہے، جتنا بدعت ایجاد کرتے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سنت کو ہاتھ اٹھا کر کے سنت سے قوم کو محروم کر دیتا ہے۔ یہ بڑی ذلت اور رسوائی کی چیز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ان حرکتوں سے، ان چیزوں سے بچائیں۔ اسی کے ساتھ بدعت کی طرح ضلالت اور گمراہی کی طرف بلانا۔ ضلالت، کسی بھی گمراہی کی طرف بلانا، آج بہت ہی خطرناک ماحول سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ ضلالت اور گمراہی، برائی اور منکرات کی طرف لوگوں کو بلانا، انسان اس کو معمولی سمجھتا ہے۔ اگر ایک انسان کسی کو ضلالت اور گمراہی کی طرف بلایا، دعوت دیا، تو جتنے لوگ اس گمراہی پر عمل کریں گے، جتنا ان کو گناہ ملے گا اتنا ہی دعوت دینے والے کے نام عمل گناہ لکھا جائے گا۔ اگر 1000 آدمی اس کی بیان کردہ اس کی دعوت پر ضلالت گمراہی قبول کیا، تو 1000 آدمی اس برائی پر عمل کر رہے ہیں، تو جتنا ان کو گناہ ملے گا اتنا ہی دعوت دینے والے کے نام اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا۔ قرآن پاک میں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اپنا گناہ تو پورا پورا اٹھائیں گے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اپنے گناہوں کا، اپنی برائیوں کا بوجھ تو اٹھانا ہی اٹھانا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان تمام لوگوں کا گناہ بھی اس اٹھائے گا جس کو یہ گمراہ کیا ہے، جس کو گمراہی کی طرف بلایا ہے۔ کتنی بڑی وعید، کتنا بڑا نقصان و خسارہ ہے۔ بدعت کی طرف، برائی کی طرف، ان تمام چیزوں کا بوجھ انسان اپنے اوپر اٹھاتا ہے، نقصان اٹھا رہا ہے، اور یہ کبائر میں سے ہے۔ آج اس دور حاضر میں ہم سوشل میڈیا کے ساتھ کے ذریعے، نشریات کے ذریعے، اپنے حفوات و بکواس کے ذریعے کتنے گناہ کتنے غلط چیزیں بھیج کر کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہاں اس کا پھیلانا، اس کا پہنچانا
اور جو لوگ اس پر یقین کریں گے، جو لوگ اس پر عمل کریں گے، ان کے گناہوں کا بھی بوجھ ہمیں اٹھانا ہے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنَ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ کتنا بدترین بوجھ اٹھا رہے، اپنا بھی اور جتنوں کو گمراہی کی طرف بلایا تھا ان کو بھی، ان کے بھی گناہوں کو ان کو بھی ان کے بھی گناہوں کا بوجھ اٹھائے۔ جتنا گناہ کرنے کا ہوگا اتنا ہی دعوت دینے والے کے نام آمد گناہ لکھا جائے گا۔ آج جو بہت ساری بدعتیں جس کی طرف ہم ملا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، ذرا دیکھیں، قبر پرستی ہے، درگاہ پرستی ہے، تعزیہ ہے، محرم کے موقع پر کالے کپڑے پہننا، یہ ماتم ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں طرح طرح سے رجب کا مہینہ آ جائے تو طرح طرح کی بدعتیں، شعبان کا مہینہ آ جائے تو طرح طرح سے بدعتیں، بہت ساری منکرات اور برائیاں ایسی ہیں جو ہم اپنے طور پر کر رہے ہیں۔ انسان ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے کسی درگاہ پر چلہ کشی کے لیے جا رہا ہے، کوئی اولاد مانگنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی منکرات کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی طواف کرنے جا رہا ہے، کوئی مرادیں مانگنے کے لیے جا رہا ہے، شادی ہو رہی ہے بیوی کو اولاد کے لیے لے کر کے جا رہا ہے۔ یہ سارے منکرات جو ہم کر رہے ہیں یہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ ان سے بچنا اور بچانا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ یہ کرنا بھی گناہ ہے اور ان سے بڑا مجرم ہے جو ان برائیوں کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی حدیث کہ لوگوں ذرا ہوشیار رہنا، قیامت کے قریب دعات علی ابواب جہنم، اللہ اکبر، دعات علی ابواب جہنم، قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو بڑے مجرم سمجھو کون ہیں، لوگوں کو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو جہنم بلا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی خود اچھے نہیں ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں شرک کی، بدعات کی، حرام کاری کی، منکرات کی، طرح طرح سے برائیوں کی۔ نیکی کی دعوت دیتے تو جنت کی طرف پبلک جاتی، ان کی صحیح بات، شریعت کی پابندی، کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی دعوت قبول کرتے تو جنت میں جاتے۔ یہ جنت کی طرف بلانے کے بجائے سمجھو جہنم کے دروازے پر کھڑا ہو کر کے اپنی غلط دعوت دے کر کے لوگوں کو جہنم میں دھکیل رہا ہے۔ کتنا بڑا مجرم ہے۔ اور آج ایک دو نہیں، شرک کی دعوت دینے والے عام ہیں، برائی کی دعوت دینے والے عام ہیں، آزادی کے نام پر بے دینی، الحاد، منکرات و محرمات کے ارتکاب کرنے والے زیادہ ہیں۔ یہ ضلالت کی طرف بلانا یہ بہت بڑا کبیرہ ہے جس کے مرتکب آج امت کے بہت سارے لوگ ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے دوستو کہ آج توحید کی دعوت دینے والے کم ملیں گے، شرک کی دعوت دینے والے بہت ملیں گے، سنت کی دعوت دینے والے بہت ہی گنے چنے قلیل مقدار میں ہوں گے، اور بدعات کے دینے والے انبوہ کثیر ہوگا۔ منکرات، محرمات دعوت دینے والے، ان چیزوں کی طرف بلانے والے بہت ہوں گے، اور برائیوں کو تھوڑے تھوڑے ہیلے بہانے سے حلال کرنے والے بہت ہوں گے۔ لیکن آپ کو دین کی پابندی، حرام سے، منکرات سے، ضلالت و گمراہی سے بچنے کی دعوت دینے والے کم ہوں گے۔ یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ بدعات کی بھی دعوت دی جا رہی ہے، طرح طرح سے ضلالت اور گمراہی کی بھی دعوت دی جا رہی ہے،
کتنی پیاری حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، جس کو امام ابن ماجہ، امام بہقی رحمہم اللہ نے بسند صحیح نقل کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میرے امت میں کچھ لوگ مفتاح الجنہ ہیں، مفتاح الخیر ہیں، مغلاق الشر ہیں، اور بڑی بری چیزیں کچھ ایسے ہیں جو مغلاق الخیر ہیں اور مفتاح الشر ہیں۔ فطوبى لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر وویل لمن جعلہ اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کچھ نیکیوں کی چابیاں ہیں اور برائیوں کے تالے ہیں۔ مطلب یہ ہے، میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جن کو اللہ نیکیوں کی چابی بنایا ہے۔ لوگ نیکیوں میں کوتاہی کرتے ہوں گے، وہ اپنے عمل سے، اپنے گفتار سے، اپنی دعوت سے نیکیوں کے، خیر کے دروازے کھول دیں گے۔ لوگ ان کی دعوت قبول کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، اور لوگ نیکی کی راہ پہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو مفتاح الخیر بنایا، یعنی خیر کی چابی، جنت کی چابی، یعنی نیکیوں کی طرف بلانے والا، نیکیوں کی طرف دعوت دینے والا، اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے لوگوں کی اصلاح کرنے والا، اور لوگ اتنے نیک بن جائیں کہ جنت میں کا مستحق بن جائیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مفتاح للشر ہیں اور مغلاق للخیر ہیں۔ پہلے کون سے لوگ ہیں؟ جو نیکیوں کی چابی ہیں، نیکیوں کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں، اور برائی کو بند کرنے، مٹانے والے بنتے ہیں۔ یہ تو بڑے اچھے ہیں، خوش نصیب ہیں، یہ جنت میں جائیں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو مفتاح للشر، جو برائیاں پھیلاتے ہیں، مغلاقا للخیر، اور خیر کی نیکیوں کو مٹاتے ہیں۔ فویل، برباد ہو گیا وہ انسان، تباہ اور ہلاک ہو گیا وہ انسان، جہنم کا ایندھن بنا، اللہ تعالیٰ کے لعنت اور غضب کا مستحق بنا۔ وہ انسان جو لوگوں کو برائیوں کی طرف بلاتا ہے اور نیکیوں کا دروازہ بند کرتا ہے۔ کتنا بدترین کردار ہے دوستو یہ۔ ہم میں سے ہر انسان کو اپنے ان حالات کا جائزہ لینا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہم نیکیوں کا سبب بنیں۔ آج اپنے واٹس ایپ کے ذریعے، اور پتہ نہیں اپنے کیا کیا چیزیں ایجاد کی گئی ہیں، ان کے ذریعے برائیاں پھیلا رہا ہے۔ کسی حاکم کے متعلق، کسی عالم کو متعلق، کسی ملک کے متعلق طوفان جھوٹ کے، فراڈ کے، تہمتوں کے، بہتان تراشیوں کے، لوگوں کو میسج بھیج کر کے، لوگوں کو اپنے میڈیا کے ذریعے پہنچا کر کے کس قدر برائیوں مبتلا کر رہا ہے۔ لوگوں سے بدگمانی، لوگوں کی نفرت، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بیٹھے بیٹھے انسان اپنی انگلیوں سے بٹن دبا کی بورڈ دبا کے کر رہا ہے۔ انسان کو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بچائے۔ ہمیشہ کسی کو پہنچانا ہے تو خیر کی باتیں پہنچائیں، منکرات کی نہیں۔ اگر آپ نے منکرات کو پہنچایا، ٹھیک ہے، جتنے لوگ آپ کی غلط بات سن کر کے یا پڑھ کر کے یا دیکھ کر کے بری بات پر عمل کریں گے،
تو جتنا ان کو عمل کرنے کا گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ آپ کو ملے گا، کیوں؟ آپ نے ان کو راستہ دکھایا۔ اسی لیے مصنف رحمت اللہ علیہ نے کبائر میں 54 نمبر کا کبیرہ بتایا کہ او دعوت الی ضلالت، ضلالت بدعت اور ضلالت اور گمراہی، بے دینی کی طرف بلانا، الحاد کی طرف دعوت دینا، بدعقیدگی کی دعوت دینا، شریعت کے خلاف پروپگنڈا کرنا کہ اسلامی تعلیمات کو غلط قرار دے کر کے، تنگ نظری بتا کر کے لوگوں کو دین سے آزاد کر دیں، بے دینی کی راہ پر ڈال دیں۔ یہ ضلالت اور گمراہی آج عام ہو گئی ہے، گناہ کبیرہ، جس کو دیکھو اپنے میڈیا کو استعمال کر کے اس طرح سے غلط باتیں پہنچا رہا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں دوستو، انسان جو کہتا ہے، جو لکھتا ہے، جو پہنچا رہا ہے، ہر ایک کے متعلق قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ سے سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اسی لیے لوگوں کی باتوں میں آنے کے بجائے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس کوئی چلتا پھرتا انسان کوئی تمہیں خبر دے، کوئی بات بتائے، تو اس کو آگے بڑھانے کے بجائے اس کو تحقیق کر لو، بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، ثواب کی ہے یا برائی ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے یا کتاب و سنت کے خلاف ہے، اس چیز کو تحقیق کر لو، اس کے بعد اس کو آگے بڑھانے کی فکر کرو۔ لیکن آج نعوذ باللہ من ذلک، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جھوٹ کی بڑی مذمت، بڑی وعید ہے۔ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ جھوٹا انسان منافقت کرتا ہے، منافق کی علامت پائی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات دوسروں سے سنتا ہے فوراً اس کو غیروں تک پہنچا دیتا ہے، یہ نہیں سوچتا یہ بات صحیح ہے یا غلط، سچی ہے یا جھوٹی، ثواب کی ہے یا گناہ کی، حلال کی ہے یا حرام کی، چغل خوری ہے، بہتان تراشی، نہیں، کچھ نہیں۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے نمبری جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر بات جو سنتا ہے اس کو فوراً غیروں تک پہنچا دیا جائے۔ ہمیں چاہیے ان افواہوں سے، حفوات سے، یہ جو دنیا میں بے سر و پا باتیں پھیل رہی ہیں، ہمیں ان ضلالت اور گمراہی کے باتوں کو آگے بڑھانے سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ یہ تھا 54 نمبر کا گناہ۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ حضرات کے سامنے 55 نمبر کا گناہ کبیرہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے گناہ، کبائر ہوں یا صغائر، سب سے بچائے اور ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔